نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبائک یا مرشد لبائک لبائک غزوہ ہند لبائک لبائک یا اقصی لبائک لبائک یا غوث اعظم لبائک لبائک یا حسین لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک اللہم لبائک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ نے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر کشف و الہام دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ الناس دی چوتھی پنجویں اور چھویں یہ تین آیتاں جڑی میں نے تلاوت کرنا تمہیں سنن کا شرف حاصل ہوا تو سونے رب نے اس پاک جی فرمایا کہ شیطان دے شر تو جڑا وسوسہ ڈال کے وسوسہ پا کے سینے پیچھے ہو جاتا چھپ جاتا تیرا لوکاں دے سینے دے وچ وسوسہ پاوندا جناں اور انساناں وچوں یعنی انسان دے اندر جنے بھی خیالات آتے نے اندروں یا باہروں وہ چار طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ یہ وسوسے یہ خیالات چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے نفسانی، ایک ہے شیطانی، ایک ہے ملکی اور ایک ہے رحمانی۔ جڑے نفسانی خیالات ہیں یہ انسان دے اندر جو ہوتے ہیں، انسان نے اپنے لاشعور انکانشیس مائنڈ دے اندر جو کچھ بھی پاسٹ دے اندر ماضی دے اندر ماضی میں سیو کیتا ارادہ کاری یا غیر ارادی طور پہ یہ سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا کہ جب کوئی شخص 17 سیکنڈ ہوئے خیال دی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ خیال یہ انکانشیس مائنڈ دے اندر لاشعور دے اندر اتر جاتا ہے، سیو ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ انسان دے لاشعور دے اندر سیو ہویا ہے تو ویسے ہی خیالات جڑے آ وہ انسان دے ذہن دی سکرین دے اتے آتے رہتے ہیں، ویسے نقشے بنتے رہتے، ویسے خیالات الفاظ جملے انسان دے ذہن تے آتے رہے، جنہیں گندے پانی جو تھوڑے بلبلے نکلتے رہے باہر اسی طرح ہی انسان دے اندر جو کچھ سیو ہے تو ویسے ہی خیالات انہوں آن گے، ویسے ہی انہوں خواب آن گے۔ تو خیالات طرف انسان توجہ کرے گا، وہ خیال مزید وہ اندر سیو ہوتے جان گے، مزید پختہ ہوتے جان گے۔ تو جڑے انسانی نفس امارہ جڑا سارے فتنے فساداں دی جڑ ہے، کائنات دے اندر جتنے بھی فتنے فساد ٹینشناں پریشانیاں مسائل مشکلات وہ سب اس نفس امارہ دی وجہ نال ہے۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن چ دسیا کہ نفس کی خواہش تے عمل نہ کرو۔ یہ نفس امارہ نو شیطان ابھاردا رہندا دنیا طرف راغب کردا رہندا اور غیر فطری خواہشاں یہ اندر ابھاردا رہندا تے جہدے ذریعے انسان جڑا وہ فتنیاں فساداں مصیبتاں غماں ٹینشناں وچ پھسدا جاندا ہے، جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں دے وچ پھس جاندا ہے۔
اس واسطے کدے بھی نفس امارہ دی کسی خواہش تے کدے عمل نہ کرو. سچے اللہ والے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے گلاں تے کدے عمل نہیں کرتے. سچے اللہ والے جڑے آ انہاں دی زندگی بلا خواہش ہوندی ہے. انہاں ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوندا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوندا ہے. کوئی الہام بھی ہوندا ہے تو انہوں بھی قرآن و سنت پرکھ دے رہے ہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے. اگر قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت اور پھر پیشوا کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ کبھی اتنے عمل نہیں کرتے. تو نفس امارہ جڑا ہے یہ انسان نو مخلوق کی طرف راغب رکھتا ہے. جب تک نفس امارہ نفس مطمئنہ نہیں بنتا کبھی بھی انسان روحانی دنیا کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس واسطے نفس میں کدے کسی خیال تے عمل نہ کرو. نفس امارہ پہ ایک تو یہ نفسانی خیال ہوتا ہے، ایک شیطانی خیال ہوتا ہے، اور یہ اندرونی بھی ہوتا بیرونی بھی ہوتا. اندرونی جڑے انسان دے دل دے کھبے پاسے خناس بیٹھا وسواس الخناس جڑا انسان دے اندر برے خیالات پاؤندا رہندا، منفی نیگیٹو خیالات پاؤندا رہندا انسان نو رب دی راہ تو ہٹاؤن واسطے. اور یہ خناس انسان دی پیدائش دے نال ہی پیدا ہوندا ہے اور ہر آدمی دے نال ہوندا ہے. تے اللہ دے پیارے نبی اسی واسطے صحابہ کرام نوں تعلیم دے خناس تے عمل نہ کرو کدی گلاں تے. صحابہ فرمایا کہ یا رسول اللہ تہاڈے نال بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، لیکن وہ مسلمان ہو گیا. تے ایک خناس جڑا انسان دے ایک سینے شیطان ہے، یہ بھی انسان دے اندر برے برے وسوسے پیدا کردا رہندا، خالق تو ہٹاؤندا رہندا، مخلوق کی طرف انسان نو راغب رکھدا ہے تاکہ اے جہنم چلے جائے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اسی طرح جنہیں بھی دو نمبر غیر شرع بابے نے جڑے ناچ ساز گانے ٹھول ٹمکے جادوٹ اور شیطانی علم جلم نجوم علم الرمل علم الجفر یوگا ریکی ٹیلی پیتھی ہپناٹزم مسمرزم وغیرہ وغیرہ شیطانی علم جڑے رہندے ہیں یہ لوگ، اور گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے ملا تے اے بھی ہدایت تو کھڑے ہوئے ہیں. شیطان دے پیچھے لگ کے نفس دے پیچھے لگ کے اسلام دا شرازہ بکھیرا، اسلام کے نوے نوے فرقے پیدا کرتے. حالانکہ اللہ پاک نے منع کیتا سی کہ فرقے نہ بنائے. اللہ کے پیارے نبی نے منع کیتا سی، قرآن نے منع کیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے پیارے نبی بھی فرمایا کہ 72 فرقے جڑے ہیں گمراہ یہ جہنمی نے. صراط مستقیم تے صرف وہ ہے جڑے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے چل رہے ہیں، اہل سنت و جماعت. اسی واسطے جننے بھی اولیاء اللہ ہوئے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہوئے رہے. تو اے خناس جڑا اور اے شیطان اور باہروں شیطان بھی انسان دے اندر یہ پیغامات سڑتا رہتا ہے. انسان دے ذہن سے کم و بیش 24 گھنٹے 60-70 ہزار خیالات آتے رہتے ہیں، آتے رہتے جانے رہتے. جب کوئی انسان 17 سیکنڈ کسی خیال طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ خیال وہ لاشعور کے اندر انکانشیس مائنڈ کے اندر سیو ہو جاتا ہے. اگر منفی ہے تو پھر گند گھولتا اندر، اگر مثبت ہے تو انہوں کو فائدہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے اور وہ خالق کی طرف راغب کرتا ہے. جنہیں سوئی رب نے قرآن دسیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ہر پاسے دھیان ہٹا کے قلب اپنے اللہ طرف متوجہ ہو ہر لمحہ، خواہ خلوے چو خواہ جلوے چو. اور یہ نماز عشق ہے جڑی انسان نیت لینا ہے. تو جنہیں نماز عشق نیت لئی تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا. تو قرآن و سنت کی روشنی جنہیں زندگی گزاری ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہا تو اپنی ڈیڑھ دی مسیت وکھری نہیں بنائی. جویں کلندر لاہور اقبال فرماندے ہیں
کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ جب تک اندر دا پاپ نہ نکلے، اندر دی صفائی نہ ہوئے، کدے بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اندر دی صفائی جڑی بہت ضروری ہے۔ تمام اللہ والے ہی تعلیم دے رہے گندے رہن گے۔ قرآن پاک نے بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ قلندری لاہوری اقبال نے تاں ہی فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے نہیں وضو کے فرائض۔ ظاہری علم والا گل نہیں بڑھنی جب تک قرآن و سنت دی روح جڑی ہے، جیسا کہ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن دے 7 بطون نے 7 باطن نے، جویں جویں انسان اللہ پاک دے قریب ہوندا جاندا تے او باطن تے منکشف ہوندے چلے جاندے ہیں۔ اس واسطے انسان یہ نہ کرے بھی کہ نفس کی خواہش سے عمل نہ کرے۔ سچے اللہ والے ہر لمحہ بلا خاص زندگی گزارتے ہیں، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، مائیت اور حضور سے گزارتے، سر تو پڑا تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاتا رہے اور مردہ بن کے پھر پیشوا کے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سونے اگے حاضر رہتے رہے اور ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی سے گزارتے رہے۔ اس واسطے اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تہاڈے نوں 2 چیزاں چھڑ چلیا، ایک قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر تم یہ مضبوطی نہ کٹ کے پڑھی رکھو تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ تو جنہیں قرآن و سنت نوں چھڈیا تو گمراہ ہو گیا، شیطان انہوں عشق رہے گا، نفس تے سوار ہو جائے گا، وہ 2 جہان برباد کر دے گا۔ اس واسطے انسان نوں چاہیے کدے بھی نفس کی کسی خواہش پہ عمل نہ کرے اور خناس اندر بیٹھا یہ بھی کسی گل پہ عمل نہ کرے۔ اور تیسرا خیال جڑا انسان کے اندر آتا ملکی یا فرشتے کی طرفوں اور نیک روح کی طرفوں، یہ اللہ کی طرفوں حکم ہوتا انہوں تو بندے دل چو خیال پاؤندے رہے۔ تو انسان نوں جدوں بھی کوئی ایسا خیال آوے اور چاہیے اور پرکھے قرآن و سنت کی روشنی چ، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر سچے زندہ دل، صحیح العقیدہ، صاحب نسبت، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، متقی سرفروش، متشکر، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، عشق، خدمت خلق، اثار دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی نظامات دشمن، سچے اللہ والوں کو پوچھو۔ اس واسطے سورے رب نے قرآن دسیا کہ جب کسی گل کا پتہ نہ لگے اہل علم کو پوچھ لیا کرو، یہ سچے اللہ والے۔ تو جب انسان روحانی ترقی کر جاتا ہے پھر اللہ رب العزت براہ راست دل چ الہام فرماؤندے رہے، جنہوں رحمانی خیال، رحمانی الہام کیا جاتا۔ لیکن انسان نو چاہیے جب کو خیال آوے اور قرآن و سنت کی روشنی پرکھے اور تمام اللہ والے ہی تعلیم دے رہے دندے رہن گے۔ تو قرآن و سنت بھی یہی تعلیم ہے کہ جیڑا خیال الہام قرآن و سنت کے مطابق قابل قبول ہے، جیڑا قرآن و سنت کے مطابق نہیں وہ ناقابل قبول ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے انسان تے احسان کیتا کہ جے دل دے کھبے پاسے خناس بیٹھا جڑا پکوڑے تلدا رہندا ہے اندر برے برے خیالاں دے، مخلوق دی طرف راغب رکھدا ہے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، سود، نا امیدیاں، مایوسیاں، اللہ رسول دیاں نافرمانیاں دے پاسے لاؤندا ہے۔ تے اللہ رب العزت نے نال انسان دے دل دے سجے پاسے ایک فرشتہ بٹھاتا جہدا نام ہے ملہم۔ جدوں یہ برا خیال انسان دے اندر پاؤندا ہے تے ملہم فرشتہ فوراً کہندا نہ یہ عمل نہ کریں، روکدا انہوں۔ ہن فیصلہ بندے نے کرنا ہے، جدوں خناس دے پیچھے لگے گا پھر 2 جہان برباد ہے، اگر ملہم فرشتے دے پیچھے لگے گا تو پھر 2 جہان بھی کامیاب ہو جائے گا۔
اور دونوں جہانوں کی کامیابی کا کمال جڑا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارا چیزاں قرآن و سنت میں دسیاں ہوئی ہیں کہ اللہ سونے نے انسانوں کو اپنے دیدار واسطے بنایا، اور وہ طریقہ بھی سونے رب نے قرآن پاک سے دس دیتا کہ پیرو پیشوا دے رہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہی تسی میری بارگاہ تک پہنچ کے میرا دیدار کر سکتے ہو۔ اتنے دنیا تمہیں دیدار ہوئے گا تو آخری پھر دیدار نصیب ہوئے گا، جی اتنے دیدار نہیں ہے اتنے بھی نہیں ہے۔ جی میرا جی بیگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو درشن ایت ہے اس کو درشن ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک بھی سنے رب نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اتنے انے آخرت بھی انے ہون گے۔ اس واسطے قرآن پاک دسیا اللہ رب العزت نے نہ گندے لوگوں کے بارے کہ انہاں دی اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں، دل انے ہوندے نے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے احسان تے احسان کیتا کہ انہوں قرآن و سنت کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور اپنے اولیاء اللہ اپنے دوستاں دی معرفت توحیدی محمدی نور نسبت انہاں دے سینیاں تک پہنچایا۔ تو جیڑا بھی اپنے سچے مرشد کو اپنے اندر نوری توحیدی محمدی کوئی اکشر حاصل کر لیندا الف اللہ چمبے دی بوٹی دا، تو تعلق جڑا شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جاتا ہے، رحمانی توحیدی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جاتا ہے، اور راہی بنتا مسافر بنتا خود تو لے کے خدا تک پہنچن دا پھر وہ سفر کرتا ہے۔ تو جیڑا بھی خلوص دل نہ اللہ طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت انہوں اپنے انعامات تو نواز دے رہے، تو جیڑا بھی سونے رب تو منہ موڑتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو انسان کو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، تو جنہیں اس دیدار کا انکار کیتا سونے رب نے قرآن چ دسیا کہ میں انہوں نے پھر بغیر حساب تو جہنم سڑ دیا گا۔ تو جنہیں بھی اللہ رب العزت نے رجوع کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا، تو جنہیں رب کی طرف منہ موڑ لیا تو انہیں دو جہان برباد ہو گئے۔ انسان کی کامیابی کا راز اسے وچ ہی ہے کہ دنیا تے آنا نہیں ہے، سانو رب نے بھیجا، رب نے لے جانا، تے دنیا 4 دن کا میلہ تے مک جانا، ختم ہو جانا۔ تو انسان نو چاہیے کہ جس مقصد واسطے پیدا کیتا اللہ سونے نے وہ مقصد حاصل کرے۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دید کی گر تلاش ہے سر کو جھکا نماز میں، دل سے خود ہی کو دور کر خود کو مٹا نماز میں، تاکہ تیری نماز صلاۃ و معراج المومنین والی ہو جائے جڑی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ حضرت امام شیرانی رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے بندے اللہ تک پہنچے دے رستے بے شمار نے، سب تو قریب ترین رستہ جڑا ہے وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھنا ہے، یہ سب تو شارٹ کٹ رستہ ہے اگر کوئی چاہتا ہے۔ تو جیڑا بھی اللہ سونے تو منہ موڑتا ہے اس راہ ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا اللہ کی راہ تو وہ اللہ کے دیدار کی نعمت تو محروم رہتا ہے۔ رسالہ غوثیہ نے اندر لکھیا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ سونے رب نے مینوں اپنی بارگاہ تک حاضری کا شرف بخشیا، تو سونے رب نے مینوں فرمایا غوث اعظم اس بندے آسے خوشی ہے جہاں دل مجاہد کی طرف چک گیا، تو جہاں دل مجاہد کی طرف چک گیا اس بندے آسے خوشی ہے جہاں دل مجاہد کی طرف چک گیا، اور اس بندے آسے ویل ہے اور افسوس ہے جہاں دل شہوات کی طرف چک گیا۔ اس واسطے سے رب نے قرآن جو فرمایا وابتغوا العلم وسیلہ مرشد فر اور وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
رسالہ غوثیہ جو لکھا کہ حضور غوث پاک فرمانے نے کہ اللہ رب العزت نے مینو اپنی بارگاہ جہاد کا شرف بخشیا تو سونے رب نے فرمایا کہ اے غوث اعظم جہاں باطن میں جی روح میری طرف سفر تو محروم ہے تو میں انہوں ظاہری سفر سے مبتلا کر دینا، یعنی جی روح میرے اپنے جسم سے نکل کے میری طرف پرواز نہیں کرتی، دوڑتی نہیں ہے، جیسا سورہ رب نے قرآن جو دسیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف. تو یعنی میں پھر انہوں چھڑ دینا، وہ نفس کے حوالے کر دینا، وہ نفس انہوں خالق تو ہٹا کے مخلوق کے پاسے لا کے نفس شیطان دنیا کا پجاری بنا کے وہ دو جہان برباد کر دینا. یہ نفس مارا ہی جڑا انسان دنیا دے وچ اڑ جاوندا ہے، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مختلف حدیثاں جدا مختصر خلاصہ ہے کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے، دنیا آخر دی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے. کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا مقصد حیات حاصل کرا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرا، جیسا کہ رب نے قرآن دسیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا. تو قرآن پاک سے رب نے فرمایا اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَا، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے. علامہ اقبال نے تاہی فرمایا جی کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، اور دید کا جو شوق تو وہ آنکھوں کو بند کرے دیکھنا، یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سینے مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں. تو وہ طریقہ سنے گا بڑے قرآن سارا پروگرام دس سکتا کہ انسان میں چاہیے کدے بھی نفس شیطان دے خیالوں کے پیچھے نہ لگے، ہمیشہ ملہم دے فرشتیاں دے اور نیک اللہ والے روح کی طرف آئے پیغامات کے اوپر ہی عمل کرے، جو اللہ کی طرفوں الہام ہو تو عمل کرے. لیکن عمل کرن تو پہلے ہر خیال نو قرآن و سنت کی روشنی پرکھ لے. اگر قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت پیر و پیشوا دی تعلیم دے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، تو جے انہاں دے مطابق نہیں تو پھر ناقابل قبول ہے. تو اے او وسوسے ہے جڑے شیطان جڑا انسان دے دل وچ پاوندا رہندا، جہدے بانے سونے رب نے قرآن پاک سے دسیا ہے کہ شیطان دے وسوسے جڑے ہیں انہاں تو بچو. انسان دے سینے دے اندر خیال پاوندا رہندا ہے، جنہاں دی طرفوں بھی اور انساناں دی طرفوں بھی کہ جڑے شیطان دے پجاری ہے، نفس و شیطان دنیا دے پجاری ہے، انساناں نوں وہ بھی گمراہ کرتے رہندے ہیں. اس واسطے کدے زندگی کسی معاملے جنہاں کو مشورہ نہ کرو، ہمیشہ مشورہ قرآن و سنت نہ کرو، اور قرآن و سنت دے سچے عمل کرنے والے جڑے ہیں سچے اللہ والے انہوں نے مشورہ کرو. گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے ملا جنے ہیں، 2 نمبر غیر شرع بابے ہیں اور دنیا طالب ہے، انہوں نے کدے کوئی مشورہ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ گمراہ ہیں. انہوں نے ہر ویلے اللہ بھی لعنت برسدی ہے، انہوں طرف اٹھنے والے ہر قدم پہ بھی لعنت برسدی ہے. تو اگر غلطی بھلیکھے نہ انسان انہوں کو لوگوں کو پھنس گیا تو فوراً انہوں کو لگ ہو جاؤ، توبہ کرو سچے دل اللہ، سچے اللہ والا کو رہنمائی لاؤ. انہوں نے بارے قدر لاہور اقبال نے فرمایا کہ لباس خضر میں ہزاروں راہگر بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی یہی آ رہی، سلطانی بھی یہی آ رہی، نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو. میراث میں آئی ہے مسرت ارشاد، راگوں کے تصور میں چڑیوں کا نشو من، در پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، مرید کو بے اثر نہیں مٹی کا دیا بھی، وہ بھوکے مار دیا مرید تو بابی ہو رہی ایشا کرتے پھر دے. گندے لوگوں تو بچو اپنا ایمان